خادم حضرات، اب ہے راز کی بات. یہ تو ایکیڈیمکس ہے، مجھے پتا آپ ان کے لیے نہیں آئے ہو. اب سوال یہ ہے کہ ان اسماء میں کچھ اور بھی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نیچرل سی انسٹنکٹ استعمال کریں کہ وہ کیا ہے. فرض کرو اگر قرآن حکیم میں اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم حامیم عین سین کا، تو جو خدا لفظ اکٹھے رکھ رہا ہے ان میں مغایرت تو نہیں نہ ہوگی؟ بڑا سادہ سا ہے. پھر اللہ تعالیٰ 3 لفظوں کو جوڑ کے آگے ایک پوری آیت نازل فرما رہا ہے یا پوری آپ کو صورت دے رہا ہے، تو ان لفظوں میں مغایرت تو نہیں ہے نا، اجنبیت تو نہیں ہے. دی فرسٹ لا جو محکمات میں ان متشابہات میں ہے، جو مقطعات میں ہے، کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ مقطعات میں دے رہا ہے they are adjacent groups and they have affinities between them and they have no animosity between them. So اگر آپ کے پاس الف بیٹھے ہوں تو دیکھو کہ ان کے تعلقات لام میم سے کیسے ہیں، اچھے ہونے چاہیے. اگر کسی کو obsession ہو گیا ہے محبت کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نام کون سے ہیں. اسی طرح جب ایک چھوٹا گروپ ہٹتا ہے، دیکھو لارجر گروپس ہیں اور اسمالر گروپس ہیں. اب آپ کہو گے شاید میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا علی یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہی نیک ہوتے مگر ہمارے دل ان کو نہیں جانتے، ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے، حالانکہ بڑے بزرگ بڑے نیک، اور کچھ لوگ بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں، نکمے بیکار فضول، ہمارے دل ان کو جاتے ہیں. میرا خیال آپ سب کی زندگی میں ایسے لوگ تو ہوں گے کہ برا صحیح مگر دل جاتا ہے، اچھا صحیح دل نہیں جاتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، مسند اہل بیت میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ امیر المومنین مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ راز کیا ہے. تو حضور نے مجھے بتایا کہ علی جب کائنات بالا میں ارواح کی تخلیق ہوئی تو ان کو ایک گروہ بنا دیے گئے، اور ان میں بعض کی بعض سے محبت ٹھہرا دی گئی، بعض کی بعض سے مخالفت ٹھہرا دی گئی. جیسے ہمارے جنرل صاحب کی ہے امریکہ سے تو بعض کی اب قصور بیچارے نہ امریکہ کا، جنرل صاحب کا مخالفت لکھی گئی. اب اگر یہ 1000 سال بعد پھر بھی آئے اور امریکہ اجڑا بھی ہوگا تو بھی اس کی مخالفت، اور ہونے والا ہے بیچارہ، وہ تو مرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب دیکھیے کہ ہمارے اسماء، فرض کیجئے میں اگر موجود ہوں، تو جب یہ اسماء نیچے اترے تو ان کے اسماء کی آپس کی رغبتیں اور نفرتیں نمایاں ہوئی. پہلا کوشچن یہ تھا کہ who will give value to these words. پہلا کوشچن یہ ہے الف کو ویلیو کون دے گا، بے کو ویلیو کون دے گا، ان کو قیمتیں کون دے گا. موٹا لا تو میں نے آپ گھروں میں استعمال کر لو، جو میں نے بڑا لا آپ کو دے دیا. مگر اگر آپ یہ چاہو کہ قیامت تک کے لیے آپ چیزوں کی جانچ پرکھ ان کی انر اور ایکسٹرنل ویلیوز سے کرو تو پھر ذرا جان زیادہ مارنی پڑے گی، زیادہ تجسس کرنا. بات یہ ہے کہ اگر پاسٹ میں کبھی کوئی چیز کسی سچویشن میں قائم ہے، کسی مائتھولوجی میں آئی ہے، زمینوں میں آئی ہے، شہروں میں آئی ہے، اسماء کے تعلق سے وہ باہر نہیں ہوتے. اسماء فطرت پہ حکمران ہیں، یہی 14.
اسما فطرت میں حکمران ہے، نیچر ان کی عادات پہ حکمران ہے، تعلقات پہ حکمران ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسما بیسکس کا سب کا ڈیسیشن دے دیتے ہیں اور اٹس ٹو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ a larger factual world with the help of these asma، تو شاید آپ مجھ پر بلیو نہیں کرو گے۔ مگر مجھ سے پہلے ایک دانشور نے، ایک عالم نے اسے کلیم کیا، شیخ محی الدین ابن عربی نے اسے کلیم کیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم الاسماء کے اس تاثر سے واقف تھے، مگر ان کی بنیاد سائنٹیفک نہیں تھی۔ یہ 6 حروف ہیں جو زبان کی ڈیفرنٹ سائڈ سے نکلتے ہیں، ان میں سے 3 اللہ نے لیے، 3 چھوڑ دیے۔ اگر تالو سے 6 نکلتے ہیں تو 3 اللہ نے لے لیے، 3 چھوڑ دیے۔ اگر زبان سے 6 نکلتے ہیں تو 3 لے لیے، 3 چھوڑ دیے، یعنی ادائیگی کے۔ تو ابن عربی نے اس علم کی بنیاد ادائیگی پر رکھی ہے کہ جو اس میں گرامی محمد ہے وہ 2 مرتبہ ڈپ کرتا ہے زبان، یعنی ایک عقیدت کا یہ بھی رنگ ہے کہ جب آپ محمد کا نام لیں گے تو قدرتاً آپ کے ہونٹ ڈپ کر کے ایک دوسرے کو چومیں گے، یہ ایک نیچرل ایفیکٹ آ جائے گا آپ کے اندر۔ بٹ دی فیکٹ از دیر از another very simple law of understanding this، وہ لا جو شاید میں استعمال کرتا ہوں، وہ لا جس کے تحت میں ان اسماء کو سمجھتا ہوں۔ It's more important to give the priority to the values of the basic words۔ جب تک آپ بیسک ویلیو نہیں دے پاتے آپ کی تمام تعلیمات اٹکل پچو رہتی۔ اس علم کی باقیات نہیں ہیں، اس علم میں استاد غلطی کرتا ہے، علم کبھی غلطی نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ بہرحال ہم کسی خدائی علوم پر اتنی دسترس نہیں رکھ سکتے کہ کسی منزل دعویٰ تک پہنچے، اس لیے ہم غلطی کر سکتے ہیں یا ایز اے استاد میں غلط۔ میری مجبوری دیکھیے بہت بڑی ہے، اینڈ آئی ایکسپیکٹ یو ٹو ہیو اے ریگارڈ فار دیٹ sense of poorness in me، کہ چونکہ after 1000 years I was the only teacher who has gone into the details، تو بہت ساری ویلیوز صرف مجھے ہی دینی پڑتی الفاظ، مگر جب یہ ویلیو آگے بڑھتی ہیں تو اتنی سمپل نہیں رہ جاتی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر تو الف لام میم کی طے تک ہو تو آپ سارے اس قانون کو استعمال کر سکتے، سارے۔ آپ قرآن کے ان 14 حروف کے کمبینیشنز کو جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں، رشتوں ناتوں میں، اپنے بچوں کے نام رکھنے میں آپ کو کوئی افینٹی تو نصیب ہو جائے گی، کوئی ڈسٹورشن نصیب نہیں ہوگی، مگر جب آپ آگے بڑھو گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی ان افینٹیز کو بھی قطع کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی ان حروف میں آ کے کوئی تیسرا بڑا حرف شامل ہو جائے گا اور وہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا، یہ تو افینٹی قائم تھی، یہ قطع کیسے ہوگی؟ تو خادم حضرات، اٹس اے ٹریڈ سیکرٹ۔ آگے کیا کرنا ہے اس کے لیے بہت تعلیم چاہیے، بہت فہم چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ 4 لفظ اکٹھے کریں تو ایک اسم کے، تو ہر اسم جو ہے ایج کی بھی نشاندہی کرتا ہے، ایٹیچیوڈ کی بھی نشاندہی کرتا ہے، رویوں کی بھی کرتا ہے، کریئر کی بھی کرتا ہے، تو یہ پیچیدگی میں یہ پروبیبلٹیز بلینز میں چلی جاتی ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ان پروبیبلٹیز میں غور کرے گا اسے یہ جاننا پڑے گا، ضروری جاننا پڑے گا کہ ہم بہت سارا علم چاہیے، بہت سارے موضوعات کا چاہیے، بہت ساری اشیاء کا چاہیے، بہت ساری دنیا کا چاہیے، بہت سارا کائناتی علم چاہیے، اور وہ میں آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں۔